احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین دو مؤنثوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو ثلث جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا، اس میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ، مِمَّا، اس میں سے جو، تَرَکَ، اس نے چھوڑا، ان، اگر، کانا ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، اولاد، فَإِن، پس اگر، لم یکن، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، اولاد، وَوَرِثَہُ، اور وارث بنے اس کے، ابواہ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی، او دین، یا قرض کے بعد۔ آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، فائدے کے اعتبار سے، فریضۃً، مقرر ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، علم والا، حکیماً، حکمت والا۔ آیت کا کچھ حصہ ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں سے آج تشریح شروع ہوگی۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا السُّدُسُ، اس میں سے چھٹا حصہ ہے، مِمَّا، اس میں سے جو، تَرَکَ، اس نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، اولاد، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر نہیں ہے اس کے لیے اولاد، وَوَرِثَہُ، اور اس کے وارث ہیں، ابواہ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہے
لہو اس کے لیے اخوتن بہن بھائی فلأمہ السدس بس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصی بہا جو اس نے وصیت کی اس کے ساتھ او دین یا قرض کے بعد آباؤکم تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون نہیں تم جانتے ایہم کون ان میں اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفعا فائدے کے اعتبار سے فریضۃً مقرر شدہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے علیماً علم والا حکیمہ حکمت والا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس والدین کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر اولاد ہے۔ پہلے ہم نے بیٹیوں کے حصے پڑھے، اس کی کوئی 2-3 صورتیں تھیں، وہ بھی ہم دہرا دیتے ہیں۔ پہلا، اگر میت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو کیسے تقسیم ہوگی کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر مرد ہے ہی کوئی نہیں، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، مرنے والے کی 2 3 4 5 6 یعنی 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں تو کیا ان کا حصہ بنے گا؟ کل مال میں سے 2/3 ان کو دے دیا جائے گا۔ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ کل مال کے 3 حصے کیے، 2 حصے ان کو دے دیے جائیں گے، وہ برابر آپس میں تقسیم کر لیں، وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں۔ اگر صرف مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے، مرنے والے کی تو کتنا ہوگا جی؟ آدھا۔ ماشاءاللہ شاباش، آپ کو تو یاد ہو گیا سارا۔ اس کے لیے کتنا ہوگا؟ آدھا۔ اب آگے والدین کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے والدین زندہ ہیں۔ کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے کون زندہ ہیں؟ اب والدین کو کیا ملے گا اس کی وراثت میں سے؟ اس کی بھی کوئی 2-3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر ہے مرنے والے کی اولاد۔ اگر میت کی اولاد ہے تو کتنا حصہ ملے گا؟ کوئی شخص مر گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی، باقی جو بچے گا ویسے ہی تقسیم کر دیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کے 1 حصہ۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آ گئی؟ آ گئی۔ اگر مرنے والے کی ایک ہی اپنا بیٹی ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، اب کیسے تقسیم ہوگی؟ والد کو بھی چھٹا، والدہ کو بھی چھٹا۔ بیٹی کو کتنا تھا؟ کیونکہ بیٹی میت کی ایک ہی تھی، آدھا، یعنی کل مال کے ہم کریں گے 6 حصے، 3 حصے دے دیے بیٹی کو، پیچھے کتنے بچے؟ 3 بچے، 1 حصہ ماں کا، 1 حصہ باپ کا۔ اب 1 حصہ بچ گیا، وہ بھی بطور عصبہ جو ہے وہ باپ کو دے دیا جائے گا، عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو دے دیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہے صورت اگر اولاد ہے مرنے والے کی اور ماں باپ بھی ہیں۔ توجہ ہے، ایک شخص مر گیا، اس کی اولاد بھی ہے اور نیچے بھی ہیں اوپر بھی ہیں، ماں باپ کو کتنا کتنا ملے گا؟ بولو شاباش، چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو مل جائے گا۔ اچھا،
دوسری صورت فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر اس کی اولاد نہیں، آدمی تھا کمایا ٹھیک ٹھاک مر گیا اولاد نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ صرف ماں باپ، تو پھر کیسے ملے گا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو کتنا ملے گا؟ پھر بولو تیسرا حصہ۔ کل مال کے کتنے حصے کریں گے؟ 3۔ اب 3 کریں گے نا، اب ہے ہی کوئی نہیں لینے والا، تو نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، کل مال کے کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیسے تقسیم ہوگی؟ تیسرا حصہ ماں کو، جیب جو لائٹ ہے ادھر یہ موبائل کی ہے ادھر جو لائٹ ٹھیک ہے کر، اچھا جی، باقی جو بچا وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 2 صورتیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مرنے والے کی اولاد ہے، کون سا حصہ ملا؟ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملا۔ دوسری صورت اولاد نہیں ہے، ماں کو کتنا ملا؟ تیسرا، باقی جو بچا کس کا؟ باپ کا۔ اب تیسری صورت ہے، تیسری صورت کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، اگر مرنے والے کے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں، اولاد نہیں ہے، توجہ ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، مرنے والا اس کے نیچے کچھ بھی نہیں، اولاد اوپر ماں بھی ہے باپ بھی ہے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں۔ اب اس صورت میں بھائیوں کو بہنوں کو ملے گا تو کچھ نہیں، لیکن ماں کا حصہ کم ہو گیا، وہ تیسرے سے کون سا ہو گیا؟ 6واں حصہ ماں کو ملے گا، باقی جو بچے گا کس کے پاس جائے گا؟ 5 حصے کس کے پاس جائیں گے؟ باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو آج ہم نے والدین کی وراثت کے متعلق پڑھا ہے۔ والدین کی وراثت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تھی، مرنے والے کی اولاد تھی، اس صورت میں ماں باپ کو کون سا حصہ ملے گا؟ چھٹا، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے، اس صورت میں کتنا ملے گا؟ ماں کو، اور جو کچھ بچے گا وہ باپ کو ملے گا، جو کچھ بچے گا وہ سارا کچھ باپ کو ملے گا۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو کوئی نہیں، لیکن بہن بھائی ہیں، بہن بھائی، اخوہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی۔ ہاں، اگر ایک بھائی ہے نا مرنے والے کا، یا صرف ایک بہن ہے، تو پھر ماں کا وہی حصہ ہے، کون سا؟ بولو، ماں کا کون سا حصہ ہے؟ اگر ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے۔ اور اگر 2 بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، یا 3 بہن بھائی ہیں یا 4 ہیں، حصہ تو ان کو نہیں ملے گا، لیکن ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، تیسرے حصے سے کون سا حصہ ہو جائے گا؟ چھٹا، باقی جو بچے گا کس کے پاس چلے جائے گا؟ باپ کے پاس۔ 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ ایک اور صورت ویسے بن سکتی ہے، آدمی مر گیا، اس کے نہ بہن بھائی تھے اور نہ ہی اولاد تھی، ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ ہی اولاد تھی، لیکن بیوی تھی، یا بیوی مر گئی، اس کا خاوند زندہ ہے، اب کیا صورت ہوگی؟ تو اب وہی صورت ہوگی کہ اگر بیوی زندہ ہے، خاوند مر گیا، آگے اگلی آیت میں اس کا حصہ بیان ہے،
اس کو حصہ دے کر باقی جو بچے گا وہی تقسیم ہے، اسی طریقے کے ساتھ ماں باپ کو مل جائے گا۔ اولاد نہیں ہے، ماں کو کتنواں؟ تیسرا، باقی جو بچے گا باپ کو۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ سمجھ آ گئی ہے تو آگے چلیں، نہیں سمجھ آئی تو دہرا دوں؟ ہاں جی، دہرا دیں۔ آج کے سبق میں ہم نے والدین کی وراثت کی 3 صورتیں پڑھی ہیں۔ پہلی صورت اولاد ہے، دوسری صورت اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، تیسری صورت اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اب ان تینوں صورتوں میں حصے الگ الگ ہیں۔ پہلی صورت اگر اولاد ہے، ماں باپ میں سے دونوں کو بولے شاباش، چھٹا چھٹا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو اور باقی باپ کو، اور تیسری صورت اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو گیا۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ 2 یا 2 سے، یہ یاد رکھنا ہے، بہن بھائی کتنے ہیں؟ 2 سے زیادہ، تو پھر ماں کا حساب کم ہو گیا، 3 سے کہاں پہ چلا گیا؟ چھٹا حصہ، باقی 5 حصے کس کو ملیں گے؟ باپ کو ملیں گے۔ اچھا جی، من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی، او دین یا قرض کے بعد۔ اب یہ حکم آیا بعد میں ہے لیکن عمل کے اعتبار سے یہ حکم پہلے ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب وراثت کی تقسیم ہوگی، وراثت کا کتنواں نمبر ہے؟ بولو نا شاباش۔ بندہ مر جائے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کفن دفن کا، قبر شبر کا جو کچھ بھی ہے اس کا انتظام۔ دوسرے نمبر پہ قرضے میں کیا کیا آتا ہے؟ حق مہر، حج، نظر مانی ہوئی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ادا کر کے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ادا کرنا ہے اس کے مال میں سے؟ بولو، وصیت پوری کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر وراثت تقسیم ہونی ہے۔ فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں فائدہ دینے میں زیادہ قریب کون ہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے زیادہ نفع مند کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، اس لیے یہ جو حصے ہیں نا کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی علم والا، مکمل علم والا، مکمل حکمت والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کس کو کتنے حصے کی ضرورت ہے یا کس کا کتنا حق بنتا ہے، اور اس نے اپنے علم و حکمت کے ساتھ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بچے، بیوی خاوند، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ان حصوں میں دخل اندازی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔